میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینے جا رہے ہیں دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ ویڈیو ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ چوتھا اور آخری پارٹ ہے اس کا، اس پوری مطلب بیان کا، جو آپ لوگوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک الحمدللہ دیکھا ہے اور سپورٹ بھی کیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بھی جتنا ہو سکے شیئر کریے گا۔ تو جو واقعہ چل رہا تھا کربلا کا، اور اس پہ ٹاپک پہ یہ پورا مکمل بیان سمجھ لیجیے آج ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ آخری میں بتایا تھا مفتی صاحب نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہ ہر آدمی یہ دعا نہ کرے کہ میری بیوی کوئی بیمار نہیں ہو رہی، میرا شوہر کیوں نہیں بیمار، بیوی دعا کرے میری شوہر بیمار نہیں کیوں ہو رہا، یعنی اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اللہ کو بس راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور راضی ہوگا۔ وہ سارے کام کریں آپ اس دنیا میں جب تک کہ آپ کی زندگی ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ تو وہ کام کریں، یعنی کہ نمازیں پڑھیں، خوب عبادت کریں، زیادہ حیثیت دار ہے تو صدقہ خیرات خوب کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، عمرہ حج کریں، کہ یہ سارے کام عبادت میں آتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ نے چاہے تو۔ اور برے کام سے توبہ کر لیں، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، جتنا بھی یہ سب آتا ہے وہ سب برے کام میں، وہ ہر انسان کو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اللہ کو راضی کریں۔ اور سب سے اہم بات، جتنا ہو سکے دین پھیلائیں، اسلام پھیلائیں، لوگوں کی اچھائی کی طرف بلائیں۔ نماز خود پڑھنے جا رہے ہیں تو دوسروں کی نماز کی دعوت دیں۔ تو یہی اصل معاملہ ہے ایک مسلمان کا، کہ دوسروں کو سکھائے کہ ہاں یہ سچا دین ہے، اور اپنے اسلام کے بارے میں بتائے، اس کی جو بھی اچھائی ہیں وہ بتائے، نہ کہ اس سے پرہیز کرے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے بس ہمارا کام ختم۔ نہیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت ضرور دیں۔ تو چلیے آئیے اس کا چوتھا اور آخری بھاگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقاء گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں، تو صرف رونے کے لیے نہیں، یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو، پھر یہ کہتے ہو میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں،
کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ آپ کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے، یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے، یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں۔ میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے، لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے، اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتما ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی ہے۔ ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں؟ ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی، جسمانی ساخت کیا وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے، اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے، ہلکا جسم، دبلے پتلے تھے، لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی، اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک کا حال تو یہ تھا جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھیں، اتنے دبلے تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے، چکر آ کر گر گئے۔ جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک، تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے، گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں، ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی، لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو
اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، پورا مکمل واقعہ 4 ویڈیو میں اس کو یعنی 4 پارٹ میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، یعنی کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور یہ اس کا 4 یعنی آخری پارٹ ہے. دوستوں پھر بھی میں تینوں کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. آپ لوگ تینوں کا ویڈیو جس نے نہ دیکھی ہو وہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کا دیکھ سکتا ہے. پورا مکمل کربلا کا واقعہ بتایا گیا ہے اور کس طرح سے آپ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے صبر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہ کس طرح سے صبر کیا جاتا ہے، کہ پورے خاندان کو سمجھ لیجیے پورے پریوار سب ختم ہو گئے پھر بھی اللہ کا دامن اللہ کا نہیں چھوڑا اور اللہ کا شکر اس میں بھی ادا کیا. آج ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو رو رو کے آدمی برا حال کر دیتا ہے، کھانا پینا یہ سب گریا کرتا ہے. سوچیے کربلا میں تو 1 نہیں 2 نہیں تمام صحابہ شہید ہوئے اور ننھے سے علی اصغر جو گود میں تھے وہ شہید ہوئے اور چچا عباس مطلب تمام لوگ شہید ہوئے جو ہم لوگ سب جانتے ہیں، تمام بیانوں میں سنتے رہتے ہیں یہ سب باتیں. تو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور انشاءاللہ نے چاہا تو اللہ راضی بھی ہو گیا اور جو بھی قربانیاں تھیں سب اللہ نے قبول بھی کری. اور دوسری بات ہم مسلمانوں کا بھی یہ کام ہے کہ ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اس دنیا میں ہمارے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ نے چاہا تو. جتنا ہو سکے دین پھیلائیں، جتنا ہو سکے دین پھیلائیں. یہ سب سے بہتر کام ہے اسلام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جتنا تبلیغ آپ کریں گے، اتنا دین پھیلائیں گے. کسی ایک نے بھی آپ کی بات مان لی تو سمجھ لیجیے آپ کتنے نیکی ثواب کے حقدار ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اچھی باتیں ہمیشہ لوگوں سے بتائیں، خود عمل کریں پھر دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل پہ جو بھی حضرات نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں. اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں بتایا کریں کیونکہ دوستوں ایک ویڈیو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑا ٹائم برباد ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں ہمارے چینل کو شیئر کریں، جس میں بھی آپ ایکٹیو ہوتے ہوں، چاہے انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، سب میں شیئر کیا کریں میرے چینل کو. تو مجھے اس سے سپورٹ ملے گا، موٹیویشن ملے گی، ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کیونکہ ہم بھی بہت محنت کرتے ہیں اس پہ چینل پہ. تو آپ کوشش کریے گا اس کو شیئر کرنے کی. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.